Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you all for joining Youth Matters once again with me, Sakina Mushtaq Habib. Inshallah, today we will be talking about what are the responsibilities of the youth today in this world crisis and in basically 2021. And we will be bringing to you a very interesting speaker and a very high personality whom I'll be introducing to you in a while. حضرت امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے اور یہ ان کی آخری وصیت کے جملے تھے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کہ اے میرے دونوں بیٹوں حسن و حسین علیہم السلام، آپ دونوں ظالم کے لیے سہارا مت بننا، یعنی دوستی نہیں رکھنا اور مظلوم کے لیے مددگار بننا۔ اور یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ وہ مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، بلکہ یہ کہا کہ کوئی بھی مظلوم ہو اس کے مددگار بننا، اور اگر کوئی مظلوموں کی آواز پر لبیک نہ کہے تو ان قوموں کو کبھی ترقی تو کیا بخشش بھی نہیں ملے گی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور کتنے ممالک جو ہیں وہ کتنی پرابلمز میں مبتلا ہیں، اور ہم لوگ کیسے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کیا دفاع ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس نے بھی دنیا کو کس طرح سے ہلا دیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ وقت کے یزید سر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ تو بس آج ہم جس موضوع پر ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہی ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں بہت ہی معزز مہمان، جناب حجت الاسلام مولانا غلام رضا روحانی، جن کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس موضوع کو ترجیح دی۔ اور مولانا صاحب کو انٹروڈکشن کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بتانا چاہوں گی کہ مولانا غلام رضا روحانی نے اپنی ایجوکیشن 17 ایئرز حوزہ قم میں حاصل کی، and he is running the Green Island Press from many years right now. The main project is Green Island Foundation School, which is being run from the last 15 years. And at the moment ان کے ماشاءاللہ سے 700 سے زیادہ اسٹوڈنٹس طالبات موجود ہیں۔ ساتھ میں گرین آئیلینڈ ویمن ونگ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے، اور گرین آئیلینڈ آن لائن ٹیچنگ بھی یہ کرتے ہیں، اور گرین آئیلینڈ یوتھ فورم بھی ان کا موجود ہے۔ اور مزید تفاصیل اور معلومات کے لیے جو ہے آپ greenisland.org بھی وزٹ کر سکتے ہیں زیادہ جاننے کے لیے۔ تو وداؤٹ مچ فردر اڈو میں مولانا صاحب کو دعوت دینا چاہوں گی تاکہ ہم آج کے موضوع پر گفتگو ہماری جاری کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس قابل ہمیں سمجھا پروگرام پر ہماری شرکت کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیراً۔ اور مولانا صاحب، میرا سوال آپ سے پہلے یہی جاننا ہے کہ اس گھڑی میں ہمارا جو ایمان ہے وہ بہت کٹھن ہو جاتا ہے اور بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ایک نوجوان کو اس گھڑی اور صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام میں شرکت کروں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ کرے، حیدر ٹی وی کی ٹیم کو خدا کامیاب کرے ان کی نیک مقاصد میں، اور انشاءاللہ جس طرح اہل بیت کا خیال کرتے ہیں اسی انداز سے آپ دین مبین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ جیسا کہ مولا کائنات کا یہ فرمان ہے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا،
اور یہ جملات دیے گئے ہیں مولا امیر کی اس وصیت سے کہ جو آپ نے 19ویں رمضان المبارک کی صبح اپنے سر اقدس پر ضربت لگنے کے بعد اور 21ویں رات کی شہادت سے پہلے ایک ریٹن ڈاکیومنٹ کے طور پر ایک وصیت لکھی امام نے. اس میں یہ الفاظ موجود ہیں جب امام نے جو ہے وہ مولا حسن حسین سے اور ساری کائنات سے وصیت کرتے فرمایا تھا کہ کون للظالم خصم وللمظلوم عونا. دیکھو ظالم کے لیے دشمن رہنا اور مظلوم کے لیے مددگار رہنا. تو اس حوالے سے اسپیسیفک ہو کر اگر ہم دیکھیں تب بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی ظالم کے ظلم کو سپورٹ نہ کریں اور اس کی تائید نہ کریں. اور جب بھی ہمارے لیے موقع ہو ہم کسی مظلوم کے اگر ہم مددگار بن سکتے ہیں تو مددگار بنیں اور اس پر سے اگر ظلم کو ہٹا سکتے ہیں تو ظلم کو ہٹائیں. تو یہ تو بڑا کلیئر کوشچن ہے اور میرے خیال میں مجھے مزید اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یس وی آر باؤنڈ وی آر رسپانسبل کہ جو ہے وہ ظالم کا ساتھ نہ دیں اس کے ظلم میں اور مظلوم کو جو ہے وہ اگر ہم اس سے ظلم کو ہٹا سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی شوڈ پلے اوور رول کہ اس کی مظلومیت کو کم کریں. تھینک یو مولانا صاحب، آپ نے بہت ہی اچھی ایکسپلینیشن دی ہے اور وہ بھی حدیث کو آپ نے ٹچ کرتے ہوئے یہ ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ کسی بھی صورتحال میں ہمیں جو ہے ظالموں کی جو ہے مدد نہیں کرنی چاہیے. مولانا صاحب، ایک نوجوان کے نظریے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے جب ہم اس طرح کے ظلم و ستم کو روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جیسے نیوز کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو اس میں ہمارا کیا رول پلے ہوتا ہے؟ ویری نائس کوشچن. یعنی اب ہم تھوڑا سا اسی کوشچن کو یوں سمجھ لیجیے کہ تھوڑا سا مزید اسپیسیفک ہو کر آگے بڑھائیں گے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر طریقے سے ہم سمجھ پائیں گے اور اس کو دیکھ پائیں گے. دیکھیں آج کے دور میں جو ہم سمجھتے ہیں، جو مختلف بزرگان کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ ہماری نشستیں ہوتی رہیں، قرآن و اہل بیت کی احادیث کا مطالعہ کیا، تو اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں آج کے دور میں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج وہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں. یعنی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ہے وہ مثال کے طور پر اسرائیل کے بارے میں کہی جاتی ہے، یہودیوں کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ آج وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں کہ خدا جو ہے وہ ان لوگوں کو جو اہل بیت اطہار کے بھی دشمن ہیں اور دین مبین اسلام کے بھی دشمن ہیں، خدا ان سب کو اگر قابل ہدایت نہیں تو ان سب کو غارت کرے، جہنم حاصل کرے، خاص طور پر جو انہوں نے ظلم بچا کے رکھا ہو. بٹ دا تھنگ از کہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں بڑی خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں. اور ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں جو مسلمانوں کی سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری ہے، چونکہ ہم یہ یوتھ کے لیے پروگرام کر رہے ہیں لہٰذا میں تھوڑا سا ان باتوں کو نزدیک ہو کر آپ سے ڈسکس کروں گا. سب سے اہم ذمہ داری جو بنتی ہے وہ ہمارے نوجوانوں کی بنتی ہے کہ آپ علم حاصل کریں. اور علم سے مراد میں قطعاً یہ نہیں لے رہا ہوں کہ آپ صرف توضیح مسائل کا علم حاصل کریں یا قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں. ڈیفینیٹلی وہ آپ کو سیکھنا ہے، اپنے حلال اور حرام کو آپ نے سیکھنا ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو سیکھنا ہے، اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی مبتت کیا ہے، ان کو سیکھنا ہے. بٹ ادر دین دس، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دنیاوی علوم میں بھی زبردست مہارت حاصل کرنی ہے. میں اپنی زندگی کی چھوٹا سا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں ایک سال جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں تھا، عمرے کی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی تھی تو میں وہاں پر تھا. ایک ہمارے دوست ہیں امریکہ میں، شکاگو میں وہ رہتے ہیں، تو میں ان کے گھر پہ رہا کرتا تھا ہمیشہ. جب بھی شکاگو کی طرف جانا ہوتا تھا تو میری رہائش ان کے گھر پر ہوتی تھی. انہوں نے میرے ساتھ اس طرح سے پلان کیا تھا کہ اٹ واز لائک اسٹارٹ آف دا سمر، جون کے اسٹارٹ میں تھا یہ سارے سیزن، ہم لوگ وہاں مکہ میں تھے. تو ہمارا گروپ تھا، اس کو شاید سیکنڈ یا تھرڈ جون کو واپس آ جانا تھا. اور
ان کو جو ہے وہ 2 جون کو لینڈ کرنا تھا مکہ میں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا اگر آپ وہاں پر ہیں تو اپنا جو ہے وہ ڈیوریشن آف اسٹے آپ تھوڑا سا پرولونگ کر دیں, تو ہم آپ کے چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عمرہ کریں. ان کی فیملی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے, بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے ان کے ساتھ, خدا کو سلامت رکھے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنین پروردگار سب کو سلامت رکھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. سمجھانا یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہ لینڈ کرنے لگے تو 2 یا 4 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے ان کی طرف سے ای میل آیا کہ مولانا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم 2 جون کو لینڈ کریں گے, بٹ انفارچونیٹلی وی ہیو اے پرابلم, اور ہم جو ہے وہ 2 کی جگہ 3 جون کو لینڈ کر پائیں گے, ایک دن ہماری طرف سے ڈیلے ہو جائے گا. ان کا مسئلہ نہیں ہے, ایک دن کی کوئی ایسی بات نہیں ہے, میرا تو ویسے 1 ڈیڑھ ہفتے کا اسٹے تھا ہی, مطلب ایکسٹرا, تو میرے کا کوئی مسئلہ نہیں, میں تو ویٹ کر رہا ہوں, ویٹ کر لوں گا, آپ کا ویسے بھی گروپ ہوگا میرے ساتھ. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب وہ لینڈ کیے وہاں پر مکہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایک دن لیٹ کیوں کیا آپ نے ٹریول, جبکہ آپ نے 6 مہینے پہلے سے پلان کر کے رکھا تھا. تو دا آنسر واز ویری انٹرسٹنگ آنسر. انہوں نے کہا مولانا بات یہ ہے کہ اس مرتبہ شکاگو میں برف باری بہت زیادہ ہوئی تھی. اچھا, جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شکاگو ویسی برف باری کا شہر ہے. لوگ کہتے ہیں شکاگو میں 2 موسم ہوتے ہیں, ایک برف باری کا موسم ہے, دوسرا سڑکیں بنانے کا موسم. روڈز اتنی ٹوٹ جاتی ہے, مثال کے طور پر خراب ہو جاتے ہیں برف باری میں. تو بے تحاشا برف باری, اس برف باری میں ایک دن جو ہے وہ ہمارا ایکسٹرا آف ہو گیا تھا اسکول کا. تو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو ایک دن ایکسٹرا اسکول کی چھٹی ہو گئی تھی وہ ہم چھٹی کور کریں گے سمر ویکیشنز کے 1 ڈے کو. لہٰذا 1 جون کو جو ہے وہ ہمارے اسکول کھلے رہیں گے, ایک دن بچے کو ایکسٹرا اسکول میں آنا ہے تاکہ اس کی جو دنوں کی کاؤنٹنگ ہے وہ کور. تو ہمیں مجبوراً ایک دن اپنے بچے کو اسکول میں بھیجنا تھا, لہٰذا ہمیں اپنا جو ہے وہ ٹریول 24 آورز ڈیلے کرنا پڑا. سمجھانا یہ ہے کہ وہ لوگ جو حکومت کر رہے ہیں, چاہے آپ امریکہ کی بات کریں, چاہے آپ جو ہے وہ کسی اور کی بات کریں, وہ لوگ اپنے بچوں کی علاقے میں تعلیم کے معاملے میں اتنے زیادہ حساس ہیں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ بڑے مزے سے جو ہے وہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ایونٹ پر بڑے چھٹی کرنا جو ہے بڑے فخر کے ساتھ چھٹی کرتے ہیں. تو بالکل صحیح. سمجھانا یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا پہ حکومت کرنی ہے تو سب سے اہم چیز آپ کو جو ہے نا وہ علم کے میدان میں ترقی کرنی ہے. آج کا دور ویسے بھی ہتھیاروں کا دور نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کا دور جو ہے وہ سوشل وار کا دور ہے, اور آپ نے یہاں پر آ کر فتح حاصل کرنی ہے, اور اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا, بہت طاقتور علم حاصل کرنا پڑے گا. علم حاصل کریں, ایسا علم حاصل کریں کہ کوئی آپ کو بیچ نہ کر سکے. جی بالکل صحیح مولانا صاحب, میں بالکل اس بات پہ ایگری کرتی ہوں کہ اگر آج کی دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, اور صرف اسلامک پرسپیکٹو سے نہیں بلکہ ایکیڈیمک پرسپیکٹو سے بھی, تاکہ جو ہے ہم اپنی میدان میں ایکسیل کر سکیں. بالکل آئی ایگری ود دس پوائنٹ. مولانا صاحب, کرونا وائرس کی وجہ سے ہم سب جو ہیں وہ لاک ڈاؤن میں ہیں, مطلب موسٹ آف دا کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ, اور زیادہ یہ سوشل ورک بھی جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل وین اٹ کمز ٹو ٹیکنگ آؤٹ ڈوئنگ دیز پروٹیسٹ, جس طرح سے کچھ کنٹریز میں جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے, تو اس صورتحال میں ہم کیسے جو ہے ان ملکوں کی جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں؟ اچھا, میں سکین یہ کہوں گا کہ جو ہے وہ ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ سپورٹ, ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ سپورٹ. اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس پر شاید ہم لوگ ان جنرل کم توجہ دے پا رہے ہیں, وہ یہ والی سپورٹ ہے کہ ہاؤ ٹو سپورٹ دیم انڈائریکٹلی. انڈائریکٹ سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سڑک پر نکل کر اور مثال کے طور پر جو ہے وہ ایمبیسی کے سامنے نعرے لگا کر یا مثال کے طور پر اپنا اس طرح سے پروٹیسٹ رجسٹر کروا کر ہی جو ہے وہ آپ ظلم کے خلاف آواز بلند کریں. ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک طریقہ ہے آج کے دور میں, اور پیپل آر ڈوئنگ دس ان مینی کنٹریز, ان مینی ایریاز, بہت سارے فورمس پہ بات ہو رہی ہے. بٹ اگین یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو لیول آف فائٹنگ ہے وہ یہاں تک محدود نہیں رہنا چاہیے. ہم کو اس پر جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو جانا چاہیے. سمجھانا یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پر میرے پاس ایگزیکٹ فیگر اس وقت نہیں ہے, لیکن مثال کے طور پر ہر سال اگر
فرض کر لیں 150 جو ہے وہ نوبل پرائزز دیے جاتے ہیں مختلف علوم میں. تو جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کو واقعی ظلم کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہماری جیت یہ ہونی چاہیے کہ 150 میں سے 140 جو ہے وہ ٹائٹلز ہمارے پاس ہوں. کیا ہیں ہمارے پاس؟ کریکٹ، صحیح آپ بات ہے سمجھ رہے بات بالکل. کو؟ تو بات جی یہ ہے کہ وہ لوگ جو سڑک پر جا کر نعرے مارنے والے ہیں، خدا ان کو بھی سلامت رکھے، وہ بھی ایک اہم کام کر رہے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا. لیکن جی اس سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو علم میں کتنا ایکسل کیا، کیمسٹری میں، فزکس میں. یعنی ایک مذاق کیا جاتا ہے، اور وہ مذاق یہ ہے کہ صاحب ساری دنیا اس وقت مسلمان دعا کر رہے ہیں کہ اس کورونا کا ویکسین تیار ہو جائے. اور کورونا کا ویکسین کون تیار کر رہا ہے؟ سپوز نان مسلمس. جن نان مسلمس یس کے لیے ہم دن رات دعائیں کر رہے ہیں کہ خدا ان کو غارت کر دے، ان پہ لعنت کر دے. تو ڈو یو تھنک کہ مطلب جو ہے وہ ہم ان پہ لعنت کرتے رہے، وہ ہمارے لیے کورونا ویکسین تیار کرتے رہے، اور ہم الٹیمیٹلی جو ہے وہ $1 ملین، $1 بلین، $1 ٹریلین کی جو انڈسٹری ہے وہ پروان چڑھائے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں کہ بھائی ہم کو اتنے ویکسین دے دو، ہم کو ویکسین لگانے، اس کے بعد خدا تم کو غارت کرے. تو بھی سمجھانا یہ ہے کہ ایز اے مسلم، ایز اے یوتھ، ایز اے ایک ایسا شیعہ نوجوان کہ جو چاہتا ہے کہ نہ فقط شیعوں کی خدمت کرے، نہ فقط شیعوں پر ہونے والے ظلم کو ختم کرے، بلکہ دنیا میں ہونے والے ظلم کو ختم کرے. تو پھر اس کو علم کے میدان میں اتنا آگے بڑھنا پڑے گا کہ کوئی اس کے مقابلے پر نہ ہے. یعنی آج وہ خدمت ضروری ہے کہ مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ اسٹریٹس پہ آ کے پروٹیسٹ کریں، سوشل میڈیا پر آ کر پروٹیسٹ کریں. یس، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ایسے نوجوانوں کی تربیت کریں کہ جو کورونا کا ویکسین تیار کرنے میں فرنٹ لائنرز ہوں. صرف ہیلپ کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویکسین لگانے والے یعنی نرسنگ سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیور فائنڈ کرنے والوں میں آیا ایسے سائنٹسٹ کتنے ہیں ہمارے پاس. میں یہ والی بات کرنا چاہتا ہوں. ویری ویل سیڈ پوائنٹ. میں پھر سے بہت ایگری کرتی ہوں. اٹس ویری ٹرو کہ ویکسینز جو ہیں وہ یوزولی ان ممالک میں بن رہے ہیں جو کہ سپوزنگلی ایز یو سیڈ غیر مسلم ہیں، اور ہم انہیں کے ویکسینز جو ہیں ہمارے ملکوں میں استعمال کر رہے ہیں بیکاز وی آر ان نیڈ آف اٹ، کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے شاید وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو ان ویکسینز کو بنا سکیں. تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. ایجوکیشن کے نظریے سے جیسے آپ نے بتایا کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ ابھی کیا ہو گیا ہے پینڈیمک کی وجہ سے کہ یونیورسٹیز جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں اور اسکولز بھی جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں، یعنی کہ پہلے کی طرح وہ ریگولر روٹین ابھی نہیں چل رہا اور سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے. 99% آف دا اسٹڈیز جو ہیں اب سب وہ آن لائن ہو گئی ہیں. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا فوائد اور نقصانات جو ہے وہ پیش آتے ہیں. Again, thank you very much for taking a very nice question. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سوال کے جواب کے لیے میں اتنا زیادہ کوالیفائی نہیں کرتا ہوں. یعنی میرا ایک خاص لیول تک میں آنسر کروں گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ افراد کے جو باقاعدہ طور پر ان ٹاپکس پر ریسرچ کرتے ہیں کہ بھائی اسکرین ٹائمز کتنا ہونا چاہیے، اسکرین ٹائم پہ بیٹھنے کے نقصانات کیا ہے بچوں کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو ادر دین دس میں ان باتوں کو نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے لیے جو بتایا گیا ہے نا سمپل، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن وجدها اخذها اينما وجدها. سمپل حکمت جو ہے نا مومن کی چیز ہے، جو اس کی مطلب گمشدہ چیز ہے، اس کو جہاں سے ملے لے لینا چاہیے. آن لائن ملے، آف لائن ملے، موبائل پہ ملے، کمپیوٹر پہ ملے، انٹرنیٹ پہ ملے، کہیں سے بھی ملے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پروان چڑھانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کمال پر پہنچانا ہے. یہ اہل بیت اطہار ہم سے چاہتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے کہ ایز اے پیرنٹ جب ہم دیکھتے ہیں فادر مدر بن کے، ایز اے بردر سسٹر ہم دیکھتے ہیں اپنے چھوٹے ینگرس کو، یوتھ کو، تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری. یہ تو خیر پرانا فارمولا ہو گیا، آج تو چل رہا ہے بائی ون گیٹ 10 فری. آپ کو 1 منٹ کی جناب علی کام کی مووی ملتی ہے اور 10 جو ہے وہ آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں جو آپ کو یعنی پاپ اپ ہو کر آتی ہے. اگر آپ تو خیر ہر بندہ جانتا ہے کہ آپ یوٹیوب پر مجلس دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کو مثال کے طور پر 10 الگ سے ویڈیوز جو ہے وہ
प्रपोज की जाएंगी कि यार तो मजलिस को देखो, ये भी साथ में देखो ना, और अगेन जो मैंने जुमला कहा बाय 1 गेट 10 फ्री, कि एक आपको वो Yes. ऑप्शन दिखाया जाएगा 4, लेकिन दूसरे 40 ऑप्शन वो दिखाए जाएंगे। जी जरूरी ये है कि एज ए पेरेंट, एज ए सीनियर्स, एज ए ब्रदर्स, एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम अपने बच्चों को इस मौके पर आकर वाकई बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करें, इस तरह से कि उनकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो। ऑफ कोर्स मतलब उनका एक फंडामेंटल राइट्स है जिसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा फंडामेंटल राइट उनका ये है कि उनकी तरबियत भी खराब नहीं होनी चाहिए। हमें इस दोनों के दरमियान बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो है वो किसी एक स्पेसिफिक चीज को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं एग्रेसिव हो जाते हैं कि वह ठीक है, हम बच्चे की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आपका बच्चा किचन में जाकर मिसाल के तौर पर अगर जो है वो चूल्हे से खेलना शुरू कर दे तो आप उसको परमिशन देंगे या उसके सामने आप जो है वो बैन लगाएंगे कि बेटा दिस इज नॉट अलाउड, यू आर नॉट प्लेइंग विद द फायर। या अगर आपका बच्चा किचन में जाकर नाइफ उठा ले और उसके साथ खेलना शुरू कर दे तो आप उस पर बैन लगाएंगे या बोलेंगे नो साहब आजकल का बच्चा है, वी शुड नॉट इंटरफेयर इन हिज एफर्ट्स और हर एफर्ट्स, काम कर रहा है करने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, आंख में मार देगा, कोई बात नहीं, 2 आंखें में तो एक काम चलेगा ना। हम ऐसा नहीं बोलते हैं। जब वहां पर हमको समझ में आता है कि अगर वो किचन में चला गया और वो फायर से खेल रहा है, वो नाइफ से खेल रहा है, तो आई हैव टू इंटरफेयर एज एन एल्डर। तो इसी तरह जब वो स्क्रीन पर बैठा हुआ है तो वहां पर भी फायर है, वहां पर भी नाइफ है। As an elder, I should understand that whenever he starts playing with the fire or the knife, I should go and stop him. तो मसला ये है कि अपनी किचन के अंदर फायर और नाइफ नजर आती है, इंटरनेट की फायर और नाइफ मुझे नजर नहीं आती है। जब नजर नहीं आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू लर्न वेयर द नाइफ इज एंड वेयर द फायर इज, सिंबॉलिकली। आप समझ रहे हैं बात को? yes. हाँ, वहां पर मैं बिल्कुल ऐसा बन जाऊं कि नो 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 नो, मैं इसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। इट्स नॉट अबाउट डिस्टर्बिंग द प्राइवेसी, इट्स अबाउट आप उसको बर्बाद कर रहे हो, जाया कर रहे हो। तो जिस तरह आप उसको, अगेन मैं फिर एग्जांपल रिलेट करूंगा कि जिस तरह आप उसको फायर से नहीं खेलने दे सकते अपनी मर्जी से, इसी तरह आपको 100% फ्री एक्सेस नहीं देना चाहिए इंटरनेट वगैरह से। वो जरूर इल्म हासिल करे अपना जनाब अली। और मैं यूथ से एक बात कहूंगा कि आप लोग जितना टाइम इल्म हासिल करने के लिए, लर्निंग के लिए आप स्क्रीन पर लगा रहे हैं, चाहे वो छोटी स्क्रीन है मोबाइल की, चाहे वो बड़ी स्क्रीन है मिसाल के तौर पर लैपटॉप की, या मजीद वाइडर स्क्रीन है, लेकिन खुदारा फिजिकल एक्टिविटीज, वर्कआउट्स, एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स, स्पेशली आउटडोर स्पोर्ट्स, इसके अंदर इंटरेस्ट लें। अदरवाइज यूथ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आज आप लोगों ने बाकायदा फिजिकल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लिया, स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लिया, वर्कआउट्स नहीं किए, एक्सरसाइजेस नहीं की, तो आप जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आने वाले हैं कमिंग फ्यूचर के अंदर। यस, मुझे एक क्वेश्चन जो है ऐसे ही आया थिंकिंग में, आपने बेहतरीन एग्जांपल दिया ये इंटरनेट पॉपअप्स का। तो मैंने ये हदीस सुनी थी कि आखिरी ज़मान की निशानियों में से होगा कि ना जो इंसान होगा वो सुबह को मोमिन होगा और शाम को जो है वो काफिर हो जाएगा। आप इस पे जो है क्या कह सकते हैं? बिकॉज ऐसा ही होता है, हम लोग कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यूट्यूब की वजह से कि अभी यहाँ पे मजलिस सुनी और दूसरे शाम को जो हम जो है जैसे ड्रामास देख रहे हैं या कुछ कार्टून्स इस तरह के ना, उसमें हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं, सही बात है जो मैं आपसे बात कर रहा था। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको एंडोर्स किया और आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो रिजल्ट यही निकलता है कि फिर जो आपने हदीस बताई कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये भी निकलता है कि समटाइम्स हम इतना ज्यादा जो है वो जो बाय 1 गेट 10 फ्री वाली कहानी है उसमें हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अल्टीमेटली जो है वो हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं और अपने दीन को अपने हाथ से छोड़ रहे होते हैं। मैं एज ए बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं इसको बहुत डायरेक्टली जो है वो एड्रेस नहीं करना चाह रहा था, बट यस ये नुकसानात आ रहे हैं कि हम जो है वो समटाइम्स मतलब वाकई अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं। यानी एक नाम है, नाम नहीं लूंगा, इंटरनेट पर आप उसको सर्च कर सकते हैं। कराची के आई नो यू मी एंड यू एटलीस्ट belong to the Khoja community, and many of the listeners should be from the Khoja community. Whatever, Khoja, non-Khoja is not important. Important is one Khoja from Karachi. He is now one of the
the list of 10 most influential people in America. इसी महफिल मुर्तजा के इलाके का लड़का आज जनाब अली वो वन ऑफ द 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल स्टैंडिंग कॉमेडियन है, मूवीज बना रहा है. खोजा शिया इसना शुरू फ्रॉम कराची. ही क्लेम्स नाउ आई एम एन एथियस्ट. Oh my God. गलती वहां पर हुई जब उसको सही दीन सही तरीके से नहीं सिखाया गया. जी बिल्कुल. तो ये जरूरी है कि वालिदैन इस पर तवज्जो दें. यानी जब वो अपने बचपन में उस आग से खेल रहा था जो इंटरनेट की आग थी, तो वालिदैन ने केयर जी. नहीं किया, तो रिजल्ट की वजह से वहां जी. तक बात जाती. जी रिसर्च के मुताबिक कई नौजवान वो डिप्रेशन का शिकार भी बन गए हैं और बन जाते हैं. और आपके नज़रिए से माँ बाप की क्या जिम्मेदारी बनती है इन्हें इस चीज़ से बचाना, और साथ ही में नौजवान अपने आप को कौन सी एक्टिविटीज़ में जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मुझे पता है आपने मेंशन किया था अबाउट स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज़, और जस्ट टू enhance on this topic a bit more कि क्योंकि कभी-कभी ना उनके इखलाकी तवाज़ुन में भी काफ़ी बदलाव आ जाता है, तो एंजाइटी भी बढ़ जाती है. तो इस सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो किस तरह से हैंडल करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच. मैं सेम बात रिपीट करूंगा कि वो देखें, आज अहम तरीन मसला हमारे बच्चों के लिए ये है कि एट दिस मोमेंट a lot of से कहते हैं कि नॉलेज कह लें, बुक्स कह लें, पता नहीं मटेरियल कह लें, इज अवेलेबल. यानी आज अगर मैं मार्केट में जाता हूं 1 आवर लेकर, 1 घंटा लेकर कि मेरे पास 1 घंटे का जी. टाइम है एंड आई वांट टू लर्न समथिंग पॉजिटिव फॉर मी, राइट? तो यूं Yes. समझ लीजिए कि 1 घंटा है लेकिन सामने से थाउजेंड्स ऑफ शॉप्स आर अवेलेबल और जो सब के सब मुझे पॉजिटिव चीजें देने को तैयार है. जी. कोई मुझे अकाउंट सिखा रहा है, कोई मुझे कंप्यूटर ग्राफिक्स सिखा रहा है, कोई मुझे वीडियो एडिटिंग सिखा रहा है, कोई मुझे मेडिसिन सिखा रहा है, कोई मुझे पता नहीं क्या सिखा रहा है. तो आज अपने इस टाइम के लिए भी मुझे सिर्फ कलेक्शन नहीं करना, मुझे सिलेक्शन करना जी. कि मुझे क्या चीज सीखनी है, क्या चीज में मेरा इंटरेस्ट है. मेरा इंटरेस्ट साइंस में है, मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है, मेरा इंटरेस्ट मिसाल के तौर पर जो है वो आईटी में है, मेरा इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है. कहां पर मेरा जी. इंटरेस्ट है, फोकस करके उसी चीज को सीखें. तो नंबर 1 यू शुड फोकस कि आपको अपना कैरियर किस लाइन में बनाना है और आप फिर हर दूसरे दिन अपना डिसीजन चेंज ना करें. प्लस आप अपनी जिंदगी को इस तरह से प्लान करें कि बहरहाल आपका 100% टाइम किसी एक चीज के अंदर ना निकल जाए. यू शुड हैव सम टाइम फॉर योर फैमिली, यू शुड हैव सम टाइम फॉर योर फ्रेंड्स, यू शुड हैव सम टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, कि जिसमें आप जो है वो यानी मैं आपको बताऊं कि जिसमें आप वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स करें. मैं मराजीन के नाम इस वक्त जैसे आगा फाजिल अंकरानी के बारे में जुमला कहा जाता है कि वो अक्सर जुमला कहते थे, मुझे पता होता कि एक्सरसाइज कितना काम की है और कितना जरूरी है, तो मैं अपनी जिंदगी में इस एक्सरसाइज को नमाज की तरह वाजिब समझ के करता. तो दिस शो समथिंग, अच्छा point. Yeah. शो समथिंग कि जितना मैं नमाज यानी एक मर्जी आप मैं और आप तो शायद इतना मुमकिन है सीरियस ना लेते हो नमाज को, लेकिन एक मर्जी कितना सीरियस लेगा नमाज को. इट्स वेरी क्लियर. वो कहते हैं मैं जितना Very नमाज clear. को सीरियस लेके करता हूं, उतना मैं सीरियस लेके मैं जो है वो एक्सरसाइज करता, अगर मुझे पता होता कि एक्सरसाइज कितने काम की चीज है. तो इसका मतलब क्या है, यानी आज मुझे और आपको या हर यूथ को ये मैसेज दे रहे हैं कि लिसन, जितना नमाज को वाजिब समझ के करना उतना ही जो है वो एक्सरसाइज को वाजिब समझ के करना. इसको मिस नहीं करना. बिल्कुल सही. आज हम देख रहे हैं कि कितने सारे टीनेजर्स जो हैं वो ओबेसिटी की तरफ भी काफ़ी वो हो जाते हैं, यानी कि बिकॉज ऑफ ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, एंड देन एट द सेम टाइम वो एक्सरसाइजेस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, एंड दैट्स व्हाई द
rates of obesity also are really going very high in some parts of the country. تو آئی ہوپ کہ ٹین ایجرز اور یوتھس جو ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں، ہمارے ناظرین اکرام، وہ جو ہے یہ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کریں اور اس میں سے جو ہے بہت فائدہ اٹھائیں۔ مولانا صاحب، بس آخر میں جو ہے میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے سب سے ایک مشورہ دیں، سب کو ایک مشورہ دیں جس سے جو ہے ہمارا جو ایمان ہے ہمارے وقت کے امام کے لیے وہ مضبوط و ضبط رہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم سب تمام ناظرین کرام سے؟ جزاک اللہ۔ اگین اپنے یوتھ کو میں جو فائنل بات کروں گا اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے مجھے بلایا اس پروگرام میں، تھینک یو ویری مچ۔ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، میں سمبولیکلی ایک بات کروں گا فائنلی، ایک پرسنالٹی ہے جس کا نام ہے علی ابن یختین، اینڈ آئی سجیسٹ کہ یو گو اینڈ سرچ اباؤٹ ہم۔ یہ ہمارے ساتویں امام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے، اور یہ اتنے کہتے ہیں نا کہ ہی واز ہائیلی انٹلیکچوئل پرسن، ہائیلی انٹلیکچوئل، اور اس نے یہاں تک کہ اس کو جو ہے وہ ہارون رشید نے آفر کیا کہ تم آؤ اور میرے دربار میں آ کر تم جو ہے وہ پرائم منسٹر کی سیٹ سنبھالو، ون آف دا پرائم منسٹر، میرے ملک کی سیٹ سنبھالو۔ اور یہ امام کے پاس آتے ہیں کہ مولانا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں سسٹم کے اندر جاؤں، اس ظلم کے سسٹم کے اندر، یعنی میں ظالم کو سپورٹ کروں، میں ہارون رشید کا وزیر بنوں؟ امام سیز یس۔ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ ہمیں ظلم کے خلاف کام کرنا ہے تو اٹس ناٹ آلویز نیسیسری کہ ہم جو ہے وہ ہم نے تلوار لے کر ہی آنا ہے۔ سم ٹائمز ہم نے اپنے آپ کو ہائٹ کر کے اس لیول تک پہنچانا ہے کہ اس کا سسٹم ہمارے بغیر نہ چلے۔ وہاں جانے کے بعد آپ کو پتا ہے بیکاز یو آر انٹلیکچوئل اینڈ بیکاز یو آر آن دا سیٹ، آپ وہ لیول کی خدمت کر سکتے ہو جو دوسرے لیول کا شیعہ نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی آج اہل بیت کا ماننے والا یوں سمجھ لیجئے کہ اس لیول پر ہونا چاہیے خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کیے بغیر، کہ مثال کے طور پر وہ دنیا کے سارے ممالک کی جو ہے وہ پارلیمنٹس کا حصہ ہو۔ آج ہمارا شیعہ یوتھ اپنے آپ کو اس لیول پر پہنچائے کہ مثال کے طور پر یو این او کی جو پرائم کمیٹی ہے اس کا حصہ ہو، آج مطلب آئی ایم ایف کی جو ٹیم چلاتی ہے اس کا حصہ ہو۔ اس لیول پر آپ پہنچیں گے تو آپ شیعت کی وہ خدمت کر سکیں گے شاید ہزاروں آدمی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے محنت لگتی ہے، اس کے لیے جان لگانی پڑتی ہے۔ آپ جوان ہیں، آپ یوتھ ہیں، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، اور آپ ہی سے زمانے کے امام کی فوج پروان چڑھنی ہے۔ جب زمانے کے امام آئیں تو پھر امام کو ڈھونڈنا نہ پڑے، شیعہ اس لیول پر ہو کہ کسی بھی بڑی سے بڑی پوسٹ کی بات آئے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علم کے حوالے سے ہو، تو امام کو پتا ہو کہ میرے یہ اصحاب ہیں، یہ میرے یہ شیعہ ہیں، جوان ہیں، اس جوان کو میں اس سیٹ پہ بھیج دیتا ہوں، اس جوان کو میں اس سیٹ پہ بھیج دیتا ہوں، اور امام کا لشکر امام کے آنے سے پہلے تیار ہو۔ تو دس ول بی آور وے آف ورک۔ انشاءاللہ ہم، ہمارے والدین، ہمارا سسٹم، ہم خود ہی کوشش کریں کہ بہت ہی سائلنٹلی کسی کو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو اتنا پاورفل بنا لیں۔ یقین جانیں جب آپ پاورفل بن جاتے ہیں علم کے اعتبار سے تو امام خود آپ کو نومینیٹ کرتے ہیں، دنیا کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دس از مائی لاسٹ ورڈز۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو جو ہے وہ زمانے کے امام کے سائلنٹ مجاہدین میں اور ان کے آوان و انصار میں، ان کے لشکر کے سپاہیوں میں شامل کریں۔ انشاءاللہ، آمین الہی آمین۔ جزاکم اللہ خیرن۔ میں آپ کا تہہ دل سے پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مولانا صاحب کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمیں اتنا انلائٹن کیا، بہت ہی دلچسپ ٹاپک اور بہت تفاصیل سے آپ نے گفتگو ہمارے ساتھ کی۔ جزاک اللہ خیرن، اور دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ بھی دعا میں۔
Thank you, viewers, for watching today's interesting program, and I hope all of you really benefited a lot. Our topic was very relevant and very recent and very current. And as I mentioned even earlier, that if you are all interested in knowing more about the Green Island Foundation, then you can go and visit the greenisland.org website, where you can get more updates about Maulana Ghulam Raza Rouhani and his online lessons as well, which are very beneficial for many students around the world, inshallah. So, inshallah, I'll be leaving you. With a note that what are our final responsibilities in this crisis and in the situation of this world right now. And I hope that you got the points on what really can be done right now, even if you're sitting in your rooms and you are just on your computers or phones, but you can still make a change and you can really do a lot. So I don't think we need to wait for a sign or anything. We need to really stand up, and we need to make a change by ourselves so that good changes can come in the world, and we can prepare ourselves for the final exam, which is to be good servants for our Imam of our time, inshallah. Thank you very much for joining me on Youth Matters, and inshallah, we'll be seeing you again next week with an interesting topic again. And I hope all of you are keeping well. Please do like and comment, and do give us feedbacks in the comment section, inshallah. We will be really appreciating that. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.